بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا۔ پیارے دوستو، رمضان ایک ایسا پاک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی باتیں بتائی گئیں۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے ہر مسلمان کے اوپر رمضان کے 30 روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کی برکتوں سے روزے رکھتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزے کو کب فرض کیا گیا، اور کیا ہم سے پہلی والی امتوں پر بھی یہ روزے فرض ہوا کرتے تھے؟ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کس کس امت پر کس طرح سے روزے فرض ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اس مہینے کا احترام کرو اور پابندی کے ساتھ روزے رکھو۔ دوستو، رمضان میں جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے صبر کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو صبر کی جزا عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور غریب سے غریب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو ماہ وسط رزق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخی اور مذہبی حوالے دیکھیں تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزے کا وجود مل جاتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں حضرت آدم علیہ السلام 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا تھا، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی طرح مہینے میں 3 روزے رکھے، وہ بھی اسی 3 تاریخ پر۔ ان روزوں کو طوفان نوح سے نجات پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزے رکھتے تھے، اور یہ روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کی آخر میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 روزے۔ لیکن کئی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ چنانچہ صحابہ اکرام کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مسلسل 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور
ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلام کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلام ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اتنے دن روزے رکھنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا۔ اس لیے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے یعنی کہ خاموشی اختیار کرنے کا تھا۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے۔ جیسا کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم کیا گیا تھا، اسی طرح ہر امت پر روزوں کو بھی فرض بتایا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے روزے آج کی امتوں کے مطابق مختلف تھے۔ روزوں کی تعداد اور یہ کب کس وقت کس حالت میں رکھے جائیں گے، ان سب چیزوں میں آج سے فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دیگر امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے فرض ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئے۔ ناظرین، اللہ پاک نے فرمایا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی شخص بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے، اسے اس برکتی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے۔ اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعض دنوں میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے، اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں وہ روزہ پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو امتیں روزوں کو بہت ہی احترام کے ساتھ رکھتی تھیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن سمندر سے راستہ نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ان دنوں روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کی تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا جب تک مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزہ رکھا کرو، یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 رکھا کرو، جس میں پہلی 9 تاریخ اور دوسرا محرم کی 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزہ رکھا کرتے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت روزوں کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو، رمضان کے اس مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آئندہ دنوں میں روزے کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برائیوں سے بھی دور رکھے اور ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسے ہی اور بھی مزید ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔